السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں حمزاد کی بنیادی معلومات کے ساتھ۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حمزاد کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آج کا ویڈیو بالخصوص ان حضرات کے لیے ہے جو حمزاد کے عملیات سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حمزاد کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان جب تک کسی کام کی ماہیت سے آگاہ نہیں ہوتا اس وقت تک نہ تو ان طریقوں پر عمل کر سکتا ہے جو مطلوبہ کام کے حصول کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور نہ ہی اس کے نفع و نقصان سے آگاہی مل سکتی ہے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ حمزاد کی صحیح تعریف کی جائے اور اس کے ہر پہلو سے نقاب کشائی کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوستو، یاد رکھیں ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ظاہر، دوسرا باطن۔ ظاہر دکھائی دیتا ہے، باطن پوشیدہ رہتا ہے۔ جیسے انسان کا جسم ظاہر، اس کی روح باطن۔ جسم کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ روح کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں۔ اسی طرح علم جفت اخبار کے ماہرین بھی ایک مثال دیتے ہیں کہ ہر سوال میں اس کا جواب پوشیدہ ہے، سوال ظاہر، جواب باطن۔ جس طرح ہر جاندار کے جسم کے پردہ میں اس کی روح چھپی رہتی ہے، اسی طرح حمزاد کا بھی شمار ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان کی دو تصویریں، ایک ظاہر، دوسری باطن۔ ایک نظر آتی ہے، دوسری نظروں سے پوشیدہ ہے جسے انسان دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہی تصویر اپنی تصویر ظاہری کے ساتھ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت موجود رہتی ہے اور کسی لمحہ جدا نہیں ہوتی۔ دوستو، اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ حمزاد کیا ہے۔ تو حمزاد کے لغوی معنی سایہ اور ساتھی کے ہیں۔ یہ کسی بھی وقت اپنی ظاہری تصویر یعنی آپ سے علیحدہ نہیں ہوتا، چاہے کیسا ہی مقام کیوں نہ ہو۔ سوتے جاگتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے غرض کے ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، لیکن نہ تو ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے بات کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا ساتھی ہوتے ہوئے بھی آپ کی گرفت سے آزاد ہے۔ چونکہ وہ ہمارا پابند نہیں ہے، اس لیے ہمارے احکام کی تعمیل نہیں کر سکتا۔ آپ کی اس باطنی لطیف شے کو حمزاد کہتے ہیں۔ دوستو، کم و بیش ہر فرد ہی اس کی تسخیر کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حمزاد کب پیدا ہوتا ہے، وجہ تخلیق کیا ہے، کب تک ساتھی کے فرائض انجام دیتا ہے اور کب فنا ہو جاتا ہے۔ دوستو، حمزاد کسی مخصوص ہستی کے لیے پیدا نہیں ہوتا، یہ قدرت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس نے مخلوق انسانی کو مساویانہ درجہ عطا فرمایا۔ اس کے دربار میں امیر، غریب، فقیر، شاہ و گدا سب برابر۔ دنیاوی مزاحت کی اس کی بارگاہ میں کوئی اہمیت و افضلیت نہیں۔ سید، شیخ، مغل، پٹھان سب برابر ہے۔ اس کے یہاں افضل وہی ہے جس کے اعمال سب سے بہتر ہو۔ غرض کے انسان کو مساویانہ درجہ عطا فرماتے ہوئے جہاں اعضاء و جوارح برابر عطا فرمائے ہیں، وہاں حمزاد بھی تسلیم سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے جہاں اور جس وقت انسان ماں کے پیٹ سے اس دنیا فانی میں آیا، اسی وقت اور اسی ساعت میں اس مولود کے حمزاد نے اس کے رفاقت و اختیار کی۔ جو دن، مہینے، سال گزرتے رہے، مولود کی پرورش ہوتی رہی، وہ پلتا اور بڑھتا رہا۔ اسی صورت اور اسی نوعیت سے اس کا حمزاد بھی جسم اور قد اور قوت میں روز افزوں ترقی حاصل کرتا رہا۔ دوستو، بچپن کی منزل کو طے کرتا جب مولود جوانی کی حدود میں داخل ہوا تو اس مولود کا حمزاد بھی بچپن کی منزلوں کو پھلانگتا ہوا جوانی کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور کسی طرح بھی اپنی تصویر ظاہری سے بے رخی اختیار نہیں کرتا، تاکہ جب مولود نے اپنے سفر دنیا کی آخری منزل بھی طے کر لی اور راہ آخرت کی طرف گامزن ہوا تو حمزاد بھی اپنے ساتھی کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ بہت سے عاملین کا کہنا ہے کہ حمزاد انسان کے مرنے کے بعد بھی فنا نہیں ہوتا، اور اسی مناسبت سے مردہ کے حمزاد کے تسخیر کے اعمال بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میری تحقیق کے مطابق حمزاد انسان کے مرنے کے ساتھ خود بھی فنا ہو جاتا ہے۔ اس بات سے ہر فرد واقف ہے کہ انسان کی تخلیق میں 4 عناصر نمایاں کردار کے حامل ہے، یعنی مٹی، آگ، پانی اور ہوا۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ حمزاد بھی اس تقسیم سے باہر نہیں ہے۔ اس لحاظ سے حمزاد کی اقسام بھی 4 ہے، یعنی آتشی حمزاد، بادی حمزاد، آبی حمزاد اور خاکی حمزاد۔ دوستو، حمزاد کا نام سے گہرا تعلق ہے۔ ہر حمزاد با اسم ہوگا، کوئی بغیر نام کے نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا نام محمد عرفان ہے تو آپ کے حمزاد کا نام بھی محمد عرفان ہی ہوگا، محمد سلیم نہیں۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ آپ کا حمزاد بے عین ہی آپ کی شکل و صورت کا ہوگا، یعنی نین و نقشہ، چال ڈھال، طور طریقہ، انداز گفتگو سب آپ سے قطعی طور پر
मुताबिकत करेंगे, बाल बराबर भी फर्क नहीं होगा, बल्कि यूं समझ ले कि आपकी काफी होगा जैसे आप आईना के सामने खड़े हों। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल का नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में देखेंगे कि हमजाद क्या क्या काम कर सकता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के ताल्लुक से कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।